الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. صدق الله العظيم. وقال رسول الله وحبيب الله ونبي الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قابل قدر معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ختم نبوت کے پروانوں، پاسبانوں، تمام مسلمانوں کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. ہمارے دین کی بنیاد قرآن اور سنت پر ہے. ہم قرآن کو چھوڑ کر صرف سنت کو لازم نہیں پکڑ سکتے، اور نہ ہی سنت کو چھوڑ کر قرآن کو لازم پکڑ سکتے ہیں. حضور اکرم نبی معظم سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے ساری امت مسلمہ کو ایک نصیحت فرمائی تھی، اور بڑے ہی درد دل کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی: ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. دوسری چیز وسنت رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یہ دو چیزیں ہماری عقیدے کی بھی بنیاد ہیں، ہمارے مذہب کی بھی بنیاد ہیں، اور انہی دونوں چیزوں پر ہمارے عقائد کا دار و مدار ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اس عقیدے کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اخذ کیا تھا. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات صحابہ کرام اسی عقیدے پر، اور صحابہ کرام کے بعد آج تک امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ، بلکہ جمہور طبقہ اسی عقیدے پر قائم ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے اور مسلمہ حقیقت ہے، جو اسی عقیدے پر قائم رہے گا وہ مومن باقی رہے گا، اور جو اس عقیدے سے ہٹے گا اس کا ایمان بھی باقی نہیں رہے گا. لہذا یہ بات ہم کو جاننا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دو چیزیں صراحت کے ساتھ ہمارے درمیان چھوڑی ہیں، تو ہم ان دونوں چیزوں پر کیسے عمل پیرا ہو سکتے ہیں، اور ان دونوں چیزوں کو اپنی زندگی میں کیسے داخل کر سکتے ہیں. لیکن جیسے جیسے زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا چلا گیا، لوگ عقائد کے اعتبار سے بگڑتے چلے گئے، اور دین کے اندر نئی نئی شکلیں اور نئی نئی ترمیمیں اور نئی نئی چیزوں کو داخل کرنے لگے. انہی میں سے ایک فرقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں،
لیبل بڑا اچھا ہے، ٹائٹل بڑا اچھا ہے، عنوان بڑا پیارا ہے۔ وہ عنوان یہ ہے کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں اور قرآن قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رہبری اور رہنمائی کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ جب قرآن موجود ہے، اللہ کا کلام موجود ہے، تو اللہ کے کلام کو چھوڑ کر ہمیں دوسری جانب دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور قرآن کریم قیامت تک آنے والی انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے، تو لہٰذا ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن سے رہبری حاصل کریں گے، قرآن کے طریقے پر چلیں گے، قرآن کو پھیلائیں گے، قرآن کی ترویج و اشاعت کا کام کریں گے۔ یہ عنوان بڑا اچھا ہے اور بڑا پیارا ہے، لیکن اس عنوان کے پیچھے ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، ہم قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ جب قرآن ہمارے لیے کافی ہے اور قرآن کریم کے اندر قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رہبری موجود ہے، تو پھر ایسی صورت میں حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ان کا نظریہ اور عقیدہ ہے، اور وہ لوگ اپنے اسی عقیدے پر قائم ہیں۔ دراصل اس عقیدے کے پیچھے ان کا جو اصل نظریہ ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نبوت کا انکار کرنا۔ وہ صرف حدیث رسول کا انکار نہیں کرتے ہیں، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اب بنیادی طور پر یہ ذہن میں رکھیے کہ اس عقیدے کے خرابی کے دو بنیادی رخ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واجب الاطاعت نہیں مانتا ہے، اور حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ حضور کی حیثیت ایک پیغام پہنچانے والے کی طرح تھی، حضور نے پیغام پہنچا دیا، اب حضور کا انتقال ہو گیا، کام ختم ہو گیا، نعوذ باللہ، اس سے بڑھ کر حضور کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انتہائی خطرناک درجے کی ان کی ضلالت اور گمراہی ہے۔ تو یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں، ہم ان دونوں باتوں کا الگ الگ جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی چیز تو ان کا یہ نظریہ ہے کہ ہمیں کتاب اللہ کافی ہے، اور ایک بات یاد رکھیے، یہ فرقہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ فرقہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی سے شروع ہو گیا تھا، اور یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے اور آ کر کہتے تھے حسبنا کتاب اللہ، ہم کو اللہ کی کتاب کافی ہے، اور ہم اللہ کی کتاب پر تکیہ کر لیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں پر صراحت نہیں کرتے تھے ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ حضرت علی تھے، پہلوان تھے، تو ڈرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور صرف یہ کہتے تھے حسبنا کتاب اللہ، ہم کو اللہ کی کتاب کافی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کلمۃ حق ارید بہ الباطل، کہ بات تو سچی ہے لیکن اس کے ذریعے ایک باطل کا ارادہ کیا جا رہا ہے، غلط چیز کا ارادہ کیا جا رہا ہے۔ لہذا اس زمانے میں یہ فتنہ آگے بڑھا، لیکن آپ یاد رکھیے یہ فتنہ انتہائی خاموشی کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور آج بھی یہ خاموشی کے ساتھ کام کرتا ہے۔ ان کا کوئی بڑا مرکزی جلسہ نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی شور شرابہ نہیں ہے، بالکل خاموش انداز سے ان لوگوں نے اپنا کام شروع کیا تھا اور ابھی تک خاموش انداز سے کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد خوارج آئے، خوارج کے زمانے میں یہ فتنہ اور بھی زور پکڑا۔ معتزلہ آئے، معتزلہ ذرا زیادہ علم رکھتے تھے، ان کے ذریعے اس فرقے کو اور بھی زیادہ تقویت ملی۔ اس کے بعد یہ فتنہ اور بھی آگے بڑھا، اتنا آگے بڑھا کہ اس کے بعد یہ ہوتے ہوئے ہمارے ملک میں سر سید احمد خان کے ذریعے سے ہمارے اس ملک کے اندر آیا۔ مولوی چراغ علی اور تمنا حسن عمادی، اس کے بعد عبداللہ
चिकलाल ली, फिर उसके बाद असलम जीराज पूरी। इस तरह चलते चलते अब इस ज़माने में शेख मोहम्मद है और ग़ुलाम अहमद परवेज़ बटालवी। इस तरह ये फितना आगे बढ़ता चला गया और ख़ामोश अंदाज से काम कर रहा है। और शायद आपको पता भी नहीं होगा, पान मंडी के पास इनका एक ऑफिस था और उसके अंदर ये लोग बड़ी ही खामोशी के साथ काम करते जा रहे थे। और इनका एक रिसाला निकलता है अल हक़ के नाम से, इनका एक रिसाला भी निकलता है अल हक़ के नाम से, जिसको हमारे हज़रत अमीर मुल्लत मौलाना आकिल साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे अल हक़ नाहक़ है, बोलते थे अल हक़ जो रिसाला है वो नाहक़ है। बहरहाल ये खामोश अंदाज से अपना काम करते जा रहे हैं। इन लोगों के बुनियादी तौर पर दो नज़रियात हैं जो मैंने आपके सामने अर्ज़ किया है। पहला नज़रिया ये है कि हमको किताबुल्लाह काफ़ी है और किताबुल्लाह सारी इंसानियत की रहबरी के लिए है, लिहाजा काफ़ी है, और किताबुल्लाह के अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं, लिहाजा हमें हदीस रसूल की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए, अगर सिर्फ कुरान को माना जाए, हदीस को छोड़ दिया जाए, रसूलुल्लाह की सुन्नत को छोड़ दिया जाए, तो क्या कोई शख्स मुसलमान बाकी रह सकता है? वो मुसलमान कभी बाकी नहीं रह सकता। अच्छा, वो लोग हदीस को क्यों नहीं मानते? हदीस को नहीं मानने की उनके पास कई वजूहात हैं। पहली वजह उनके पास ये है कि हम हदीस को इसलिए नहीं मानते हैं कि हदीस की हिफाजत वैसे नहीं की गई जैसे कलामुल्लाह की हिफाजत की गई है। मोहतरम नाज़रीन किराम, द मैसेज मीडिया यूट्यूब चैनल के ज़रिए से आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं और इन कीमती बयानात से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। अगर आपको हमारे ये खिदमात पसंद आ रही है तो बराह करम आप हमारे चैनल की इन वीडियोस को, इनके लिंक्स को सोशल मीडिया पर शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, हदीस की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने कुरान को नाजिल किया है, हम उसकी हिफाजत करेंगे। और अल्लाह ताला ने हदीस की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली है, लिहाजा हमें हदीस की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हदीस की ज़रूरत क्यों नहीं है? उसकी एक वजह ये बयान करते हैं कि हदीस हम तक जो पहुंची है वो रावियों के ज़रिए पहुंची है, और जो रावी चूँकि इंसान होता है उसके अंदर झूठ मिलाने का इम्कान कवी है, लिहाजा वो झूठी बातें भी मिलाकर लोगों के सामने बयान कर सकता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीसें जमा की गई हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के 200 साल के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है। लिहाजा 200 साल के बाद जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो इस दरमियान पता नहीं और कितनी गलत बातें इसके अंदर लिखी जा चुकी होंगी, ये इनका दावा है। इसी तरह वो ये भी बात कहते हैं कि हदीस की जो हैसियत है वो एक तारीख़ी क़िस्से कहानियों की तरह है। वो हदीस की हैसियत हुज्जत की नहीं है, दलील के तौर पर हदीस को पेश नहीं किया जा सकता, एक तारीख़ी क़िस्से कहानियों के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा हदीस को माना जा सकता है। और उसके बाद वो लोग ये भी कहते हैं कि जितनी हदीसें हैं पूरी की पूरी हदीसें ज़न्नी हैं। ज़न्नी का मतलब ये होता है कि ये ख़याली बातें हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़याल और अपने जहन से ये बातें बताई हैं, और कुरान कहता है कि ज़न्नी बातों पर अमल न करो, कतई बातों पर अमल करो। जो हकीकत हैं, जो पुख्ता हैं, उन बातों पर अमल करो, ज़न्नी बातों पर अमल मत करो। लिहाजा जब कुरान मना करता है इसलिए हम ज़न्नी चीज़ों पर अमल नहीं करते, लिहाजा हम हदीस को नहीं मानेंगे। इनके इस तरह के कुरान करीम के मुतालिक अक़ीदा और नज़रिया है। अब आप यहाँ पर रुक कर थोड़ा सा समझिए। कुरान करीम को सिर्फ माना जाए और हदीस को ना माना जाए तो ऐसी सूरत के अंदर हम कुरान करीम को नहीं समझ सकते। कुरान करीम को समझने के लिए हदीस रसूल को समझना ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा लेना ज़रूरी है। अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को छोड़कर और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीहात को छोड़कर अगर आप कुरान समझने की कोशिश करेंगे तो सिवाय आपके हाथ में गुमराही के कोई और चीज़ आने वाली नहीं है।
اس لیے کہ جب قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ قرآن کو ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے، لہٰذا آپ قرآن کی تشریح کیجئے، اس کی توضیح کیجئے، لوگوں کے سامنے قرآن کو کھول کھول کر بیان کیجئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی وضاحت فرمائی تو حضور نے اپنی طرف سے کسی بات کا قرآن کریم کے اندر اضافہ نہیں فرمایا، بلکہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من و عن اسی کو لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ اس کے اندر حضور نے اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کیا، اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تشریح اپنی طرف سے بھی نہیں کی، بلکہ حضور نے قرآن کریم کی جو تشریح فرمائی ہے وہ اللہ کے حکم سے فرمائی ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کو ماننا اور حدیث رسول کو ماننا یہ دونوں ضروری ہے۔ ایک صحابی رسول ہے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، ان کے پاس علمی مذاکرہ چل رہا تھا، علمی مجلس چل رہی تھی، تو حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، لا تحدثوا الا بما فی القرآن، تم لوگ کوئی بات مت کرو سوائے ان باتوں کے جو قرآن کریم کے اندر ہے، صرف قرآن کی بات کی جائے گی، قرآن سے ہٹ کر کوئی بات یہاں پر کوئی بھی نہیں کرے گا۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو اس سے فرمایا، انت احمق، تو احمق ہے، بیوقوف ہے، اس لیے کہ صرف اگر تو قرآن کی بات کرنے کی کوشش کرے گا تو ہدایت پر نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تو صرف قرآن پڑھے گا تو ہدایت پر نہیں آ سکے گا اور اللہ تعالیٰ کے منشے کو نہیں سمجھ سکے گا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک مثال دی، اور مثال یہ دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ نماز تم پڑھ رہے ہو، فجر کی کتنی رکعتیں ہیں، ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں، عصر کی کتنی رکعتیں ہیں، مغرب اور عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں، یہ قرآن کے اندر ہے؟ اس نے کہا نہیں ہے، تو فرمایا اس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، صرف قرآن کے اندر نماز پڑھنے کا ذکر ہے، نماز کتنی رکعتیں پڑھنا ہے اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر نہیں ہے، اور صرف نماز پڑھو یہ تذکرہ ہے، لیکن نماز کیسے پڑھو یہ تذکرہ نہیں ہے۔ قرآن کے اندر اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لہذا نماز قائم کرو۔ اب نماز کے جو معنی ہم لے رہے ہیں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے لے رہے ہیں۔ اگر حضور نہیں بتاتے نماز کے معنی، صلاۃ کے معنی یہ ہیں اور صلاۃ کا مفہوم یہ ہے، صلاۃ اس طریقے کو کہتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں نہ ہمیں صلاۃ کے معنی معلوم ہو سکتے تھے، نہ اس کا صحیح مفہوم معلوم ہو سکتا تھا، اور نہ صلاۃ کا طریقہ ہمیں معلوم ہو سکتا تھا۔ اب آپ سنیے یہاں پر رک کر، صلاۃ کے معنی جو آتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث رسول کی ضرورت ہے، اور حدیث رسول کا سہارا لینا یہ ایسی ضرورت ہے جیسا اس جسم کے لیے روح کی ضرورت ہے۔ اگر یہ جسم میرا ہے لیکن اس کے اندر روح نہیں ہے تو ایسی صورت کے اندر آپ بتائیے یہ جسم کس کام کا؟ اس جسم کو جتنا جلدی ہو سکے ہلا دھلا کے جو ہے نا دفن کرنے کی لوگ کوشش کریں گے، لہذا اس جسم کے اندر جو حرکت باقی ہے اور یہ جسم جو حرکت کر رہا ہے وہ روح کی وجہ سے کر رہا ہے، اور قرآن کریم جو آج تک صحیح سلامت باقی ہے اور قرآن کے احکام جو آج تک ہمارے پاس باقی ہیں وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے باقی ہیں، تشریح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے باقی ہیں۔ صلاۃ کے معنی لغت کے اندر آتے ہیں رحمت کے، رحمت بھیجنا، اس کے معنی صلاۃ کے ہیں، اور صرف اگر کوئی حدیث کا سہارا لیے بغیر صرف قرآن کو لغت سے سمجھنے کی کوشش کرے، ڈکشنری سے سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ سوائے دھوکے کے کچھ اس کے ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ تحریک الصلوین کے معنی ایک یہ بھی آتے ہیں اپنی سرین کو حرکت دینا، یعنی اپنی سرین کو حرکت دینا،
اگر کوئی احمق یہ کہے صلاح نماز، قرآن میں اللہ نے فرمایا اقیم الصلاح، نماز قائم کرو، لہٰذا وہ اپنی سرین کو حرکت دے اور ڈائس کرے اور ڈائس کر کے یہ بولے کہ میں صلاۃ ادا کر رہا ہوں، تو آپ بتائیے اگر حدیث کا یہاں پر ہم سہارا نہیں لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر کتنا بڑا ظلم ہو جائے گا، لوگ کتنا غلط مطلب نکالنے لگ جائیں گے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آتوا الزکاۃ، تم زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کے معنی ہیں پاکی اور صفائی کے۔ اگر کوئی شخص، اللہ نے فرمایا تم زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ نکالا کرو، اگر کوئی شخص یہ کہے زکوٰۃ کے معنی ڈکشنری کے اندر یہ ہیں کہ اپنے مال کو پاک کرو، صاف کرو، ہر سال اگر وہ اپنے تجوری میں سے مال کو نکالے اور کپڑے سے صاف کر لے، پیسے ہیں تو اس کو دھو لے، دھو کے پھر الماری میں رکھ لے اور یہ بولے بھائی آتوا الزکاۃ، اللہ میاں بولے مال کی صفائی کرو، میں صفائی کر لیا۔ اگر یہاں پر ہم حدیث رسول کا سہارا نہیں لیں گے تو ایسی صورت کے اندر ہمیں زکوٰۃ کے معنی نہیں معلوم ہو سکتے۔ زکوٰۃ کے معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، زکوٰۃ کے معنی یہ ہیں، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم زکوٰۃ دو، لیکن زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، کتنی زکوٰۃ دو، اور زکوٰۃ دینے کے اندر اگر کوئی مسائل آ جائیں تو ایسی صورت میں ان مسائل کا مکمل جزیات کے ساتھ مکمل حل یہ قرآن میں بھی نہیں ہے۔ یہ مختصر طور پر تھوڑا سا تذکرہ کر دیا گیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، لیکن اس زمانے میں اور بہت سارے مصارف زکوٰۃ نکل چکے ہیں۔ اگر ہم حدیث رسول کا حوالہ سہارا نہیں لیں گے تو ہم زکوٰۃ ایسی صورت میں نئے نئے طریقوں میں زکوٰۃ کن کو دینا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چل سکے گا، زکوٰۃ کتنی نکالنا ہے ہمیں پتہ نہیں چل سکے گا۔ اس لیے ہمیں عبادت کے اندر بھی، معاملات کے اندر بھی، معاشرت کے اندر بھی جتنی حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں وہ ساری کی ساری ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا حکم فرمایا، اور طواف کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کہ تم بیت اللہ کا طواف کرو، لیکن طواف کتنے چکر کرو، طواف کی کیا حیثیت ہونی چاہیے، طواف میں عقل کر کتنے چکر کرنے چاہیے اور اپنی حیت پر کتنے چکر کرنا چاہیے۔ اگر آپ عمرے کا طواف کر رہے ہیں تو احرام باندھنا چاہیے یا نہیں باندھنا چاہیے، آپ خالی طواف کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کس حال میں طواف کر سکتے ہیں، یہ سب کا سب بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم جب حج کو جاؤ یا عمرے کو جاؤ صفا مروہ کی سعی کرو۔ صفا مروہ دو پہاڑ ہیں بیت اللہ کے بالکل قریب میں، ان دونوں پہاڑوں کی تم سعی کرو، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر، دوسرے پہاڑ سے اس پہاڑ پر تم آؤ جاؤ، لیکن کتنے چکر تمہیں آنا جانا ہے، تمہارے سعی کتنی چکروں میں پوری ہو جائے گی، یہ رسول اللہ نے بتایا ہے، قرآن نے صراحت نہیں کی ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم صرف قرآن کو دیکھتے رہیں اور یہ سمجھیں کہ ہمیں حدیث رسول کی ضرورت نہیں ہے تو بزرگوں ہاتھ میں گمراہی کے سوا کوئی اور چیز آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے حدیث رسول یہ ہماری ضرورت ہے۔ قرآن کے جتنے مجملات ہیں، جتنے احکامات ہیں، ان احکامات کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ضرورت کے، قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث رسول کی ضرورت ہے۔ روزہ ہم رکھتے ہیں، روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھو، کہ صبح کی جو ہے نا سفید دھاریوں سے لے کر شام کی جو ہے نا کالی دھاریوں تک تم روزہ رکھو۔ تو اب ایسی صورت میں اس کا وقت متعین کیا ہوگا؟ روزہ رکھنے کا تو حکم ہے، لیکن کب سے کب تک روزہ رکھنا ہے اور روزے کی شکل کیا ہوگی، روزے کے اندر نیتیں ہمیں کیا کرنی ہیں، اور روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اور روزہ کن چیزوں سے مقبول ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔
اگر ہم صرف قرآن کا حوالہ لے لیں اور حدیث رسول کو چھوڑ دیں تو آپ یاد رکھیے ایک عبادت بھی ہم نہیں کر سکتے، ایک عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا مجملات قرآنی میں اور توصیات قرآنی میں، اشارات قرآنی میں، اشارات قرآنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر کچھ اشارات فرما دیے۔ اب اشارے کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک عددی اشارے ہیں، دوسرے قصصی اشارے ہیں۔ عددی اشاروں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثال کے طور پر فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے پاس 12 مہینے ہیں، اور ان 12 مہینے کب، یہ 12 مہینے کب سے ہیں؟ جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، جب سے یہ 12 مہینے ہیں۔ لیکن ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑے ہی اشرف ہیں، معظم ہیں، مکرم ہیں، محترم ہیں۔ 4 مہینے محترم ہیں، لیکن وہ 4 مہینے کو سے محترم ہیں نہیں معلوم۔ اس کا آپ کو کہاں پر اندازہ ہوگا، کہاں پر اس کی تشریح ملے گی؟ حدیث رسول میں ملے گی۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ 4 مہینے محترم ہیں۔ اس کے بعد ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ 4 مہینے ہمارے لیے محترم و معظم ہیں۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے محترم ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عددی تشریح فرمائی ہے تو ہمیں پتہ چلا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضور صلی اللہ دونوں میں سے ایک تھے جب وہ غار میں تھے، لیکن کون تھے دونوں پتہ نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کی تشریح ہمیں حدیث رسول میں ملے گی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے تھے اور جانے کے بعد سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے حضرت ابو بکر کے ساتھ، یہ دونوں کے دونوں صرف وہی تھے، دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا۔ تو دونوں میں سے ایک دوسرے تھے، یہ دوسرے کون تھے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں معلوم ہوا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عددی اشارات کے اندر اور ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی ہے، اس کی طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، سورہ یاسین کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا۔ اب وہ آدمی کون سا تھا اور وہ آدمی کا نام کیا تھا، وہ آدمی کس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، کس نبی کی حمایت کے لیے آیا تھا، یہ ساری کی ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث شریف کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں۔ یہ تھے عددی اشارات، اور دوسرے ہیں قصصی اشارات۔ قرآن کریم کے اندر اشارے کیے گئے ہیں قصوں کے اعتبار سے بھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، بچپن میں، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، انہوں نے خواب دیکھا انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، اور انہوں نے آ کر اپنے ابا کو سنایا، اے ابا جان میں نے رات میں خواب دیکھا ہے اور اس کے اندر میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، چاند و سورج کو دیکھا ہے، وہ پورے کے پورے میرے کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ صرف اتنا ذکر وہاں پر موجود ہے، لیکن وہ 11 ستاروں سے مراد کون ہیں؟ یہ حدیث رسول میں ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سورج اور چاند سے مراد کون ہیں؟ یہ حدیث میں رسول اللہ نے بتایا ہے، وہاں پر نہیں ہے۔ تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں، آپ میں کتنے گناؤں، اگر گناتے بیٹھے تو اس کے اندر ہی پورا ٹائم ختم ہو جاتا۔ ہر چیز میں کوئی بھی چیز آپ لے لیجئے کہ آپ کو ہر جگہ پر حدیث رسول کی آپ کو ضرورت پڑے گی، سہارا لینا پڑے گا، بلکہ یہ بات آپ اپنے دلوں کی تختی پر لکھ لیجئے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے محتاج ہیں جتنا ہمارا بدن ہماری روح کا محتاج ہے۔ اگر ہم حضور کو چھوڑ کر یا حضور کی حدیثوں کو چھوڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے ایمان کے قدم کو ہم آگے نہیں بڑھا سکیں گے۔ ہمارے قدموں میں اتنی جان نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ کر آگے بڑھیں۔ ایک مرتبہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے حضور کے پاس،
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सरदारान मक्का सरकार के पास बैठे हुए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जानिब मुतवज्जे हुए तो अल्लाह तबारक व तआला को ये बात नागवार गुजरी। अल्लाह ने फौरन आयत शरीफा नाजिल फरमाई, अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा वमा युद्रीका लअल्लहु यज़क्का। अल्लाह ताला ने कुरान करीम को नाजिल कर दिया और फरमाया कि आपके पास एक नाबीना शख्स आया था और आपने उससे एराज कर लिया, लापरवाही इख्तियार की, आपने उसकी तरफ तवज्जो नहीं की। आपने ऐसा क्यों किया? अनजाअहुल आमा, वो अंधे इंसान कौन से थे, नाबीना इंसान कौन थे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया तो पता चला, सहाबा ने जिक्र किया तो हमको पता चला। तो कुरान के अंदर बहुत सारे ऐसे हैं, चीज़ें हैं जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसी तरीके से आप एक और देखिए, कौन सी चीज़ जायज़ है, कौन सी चीज़ नाजायज़ है। द मैसेज मीडिया यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। अगर आपको हमारी ये खिदमत पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल से ख़ुद भी जुड़ें और दूसरों को भी जोड़ें और सोशल मीडिया के ज़रिए से द मैसेज मीडिया के इस पैगाम को जहाँ तक हो सके पहुँचाने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाहु खैर। बै बिल जिन्स, बैउल जिन्स बिल जिन्स, एक ही तरह की दो चीज़ों को आपस में बेचना खरीदना, इसका जिक्र कुरान के अंदर नहीं है। और बहुत सारी बै ऐसी हैं मौजूदा ज़माने में, कारोबार की बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जिसमें सूद पाया जाता है। आप मौजूदा शक्लों को सिर्फ कुरान में तलाश करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये चीज़ नहीं मिल सकती, लेकिन हदीस रसूल में सराहत के साथ ये सारी की सारी चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी हैं। भाई मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही ना? समझ में आ रही? ज़रा आ रही तो कम से कम मुंडियाँ तो हिलाओ, मेरे को पता चलता हो मैं ज़रा। अब सही बात ये है, आप लोग ज़रा अच्छा समझने वाले हैं, मेरे को समझाने आ रहा नहीं आ रहा, ज़रा मेरे को ये मालूम होना, इसके वास्ते बोल रहा हूँ मैं, ताकि मेरे को भी अंदाज़ा होना, हाँ थोड़ा बहुत चल रहा अपना भी काम बोल के। तो इसलिए आप ज़रा जो है ना थोड़ा समझ में आए वैसा तो ज़रा करे, तो या नहीं समझ में आए वैसा करे तो मैं दोबारा बोल सकता हूँ उसको। तो इसके वास्ते ज़रा थोड़ा, इसलिए कि ये बयान नहीं है, ये जो है ना सिर्फ तकरीर कर लिए, सुन लिए, इंशाअल्लाह बोल के जाने का नहीं है। ये सुन के दिलों में बिठाना है, वरना लोग आपके पास आएंगे, आपका ईमान चुराएंगे, चले जाएंगे, पता भी नहीं चल सकेगा। इसलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, और ये बहुत ज़रूरी और बुनियादी बातें हैं जो आपके सामने अर्ज़ की जा रही हैं। बहरहाल कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे ऐसी चीज़ें बयान फरमाई हैं जिसका हम हदीस रसूल के बगैर जो है ना हल तलाश नहीं कर सकते। अब आइए इस बात की तरफ कि कुरान करीम के अंदर बहुत सारी ऐसे भी चीज़ें हैं जिसका ताल्लुक़ उम्मत और अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसका ज़िक्र कुरान ही में नहीं है। जैसे पानी के मसाइल हैं, पानी के मसाइल, इसका ज़िक्र कुरान में नहीं है सराहत के साथ, इसका ज़िक्र है हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। अगर कोई शख्स ये कहे कि मुझे सिर्फ कुरान काफ़ी है तो सिवाय गुमराही के उसके हाथ को कुछ नहीं लग सकता। कुरान में आपने पढ़ा होगा, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, लोगों अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफरकाबाजी मत करो, फ़िरक़े मत बनाओ। तो अब यहाँ पर अल्लाह की रस्सी से मुराद क्या है? अल्लाह की रस्सी से मुराद क्या है? जब तक हदीस रसूल का आप सहारा नहीं लेंगे उस वक़्त तक आपको पता नहीं चलेगा। अच्छा, ये बातें तो हैं खुली खुली, जिसको हर शख्स समझ सकता है, आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूँ, या थोड़ी बहुत ज़बान रखने वाला समझ सकता है, या फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में जो लोग थे उन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर इसको समझा। कुरान करीम के अंदर कुछ आयतें ऐसी भी हैं जिनको आयात मुतशाबिहात कहते हैं। कुरान में दो तरह की आयतें हैं, एक ऐसी आयतें हैं जिनको आयात मुहकमात कहते हैं, जिनके बारे में बहुत वाज़ेह अंदाज से कुरान करीम के अंदर उसका जिक्र मौजूद है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तशरीह फरमा दी, बात समझ में आ गई। दूसरी आयतें हैं आयात मुतशाबिहात, उनको कहा जाता है आयात मुतशाबिहात। आयात मुतशाबिहात का मतलब क्या है? ऐसी आयतें जिसके बारे में शुबा पैदा हो जाए, हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब इसका हल कैसे तलाश करें, और ज़बान रखने वाले,
سرکار کے زمانے کو پانے والوں نے بھی ان آیتوں کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکے. جیسے مثال کے طور پر حروف مقطعات ہیں، الف لام میم صاد، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، یاسین قاف وغیرہ، یہ حروف مقطعات ہیں. یہ حروف مقطعات یہ ایک راز ہے اللہ کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ راز اس کا جو تھا وہ حضور کو بتا دیا، لیکن حضور کو اس کی تبلیغ سے منع کر دیا اور فرمایا یہ ایک راز ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ اس کی تبلیغ مت کیجئے. تو آپ بتائیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن واضح ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ اہل قرآن یہ آیت کو لوگوں کے سامنے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن آسان ہے. ٹھیک ہے بھائی، جب قرآن آسان ہے تو الف لام میم کے معنی بولو. قرآن آسان ہے نا، تو الف لام میم کے معنی بولو. قیامت کی صبح تک نہیں بول سکتے. زبان رکھنے والوں کو بھی پتہ نہیں چل سکا، صحابہ کو پتہ نہیں چل سکا، تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ تو لہٰذا صرف یہ کہہ دینا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، انسان چل نہیں سکے گا، دھوکہ کھائے گا، پریشانیوں میں پڑ جائے گا. اسی طریقے سے قرآن کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جہاں پر انسان دھوکہ نہیں بلکہ قرآن پڑھ کے ترجمہ پڑھ کے گمراہ ہو جائے گا. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن میں خود اللہ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہ قرآن ایسی چیز ہے جس کو پڑھ کر بہت سارے لوگ ہدایت پر آتے ہیں اور بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. اب جیسے مثال کے طور پر ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے، اللہ کی ذات ہماری طرح جسم انسانی سے پاک ہے. اللہ کا چہرہ نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں ہے، اللہ کا بدن ہماری طرح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا کسی جگہ پر جس جگہ میں بیٹھا ہوا ہوں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک خاص جگہ پر ہماری طرح بیٹھا ہوا نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے نا. ارے عقیدہ ہے نا یہ مولانا. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو جب یہ ہمارا عقیدہ ہے تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان لوگوں کے ہاتھ کے اوپر ہے. اللہ فرما رہا ہے میرا ہاتھ نہیں ہے، پھر یہاں پر اللہ فرما رہا ہے میرا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے. کیا کریں گے؟ بمڑیاں ماریں گے، سر کو مار لیں گے، کیا کریں گے؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ نہیں ہماری طرح. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا یریدون وجہ اللہ، وہ لوگ اللہ کے چہرے کا ارادہ کر رہے ہیں. ایک جگہ تو ہے اللہ کا کوئی چہرہ نہیں، پھر دوسری جگہ ہے اللہ کا چہرہ ہے، وہ لوگ اللہ کے چہرے کا ارادہ کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ بھئی بات سمجھ میں آ رہی نہیں سمجھ میں آ رہی؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کسی جگہ پر بیٹھا ہوا نہیں ہے، عرش پہ مستوی نہیں ہے، یہ ہماری طرح بیٹھا ہوا نہیں ہے. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دنوں میں آسمان و زمین کو پیدا کر دیا. هو الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام ثم استوى على العرش. پھر اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہو گیا، جلوہ گر ہو گیا. اللہ تعالیٰ عرش پہ جلوہ گر ہو گیا، عرش پہ مستوی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ عرش پہ جلوہ گر ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے اللہ عرش پہ جلوہ گر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کسی خاص جگہ پر موجود نہیں ہے. اور قرآن میں اللہ خود فرما رہا ہے میں عرش پہ جلوہ گر ہوں. اب کیا کریں گے؟ تو ایسی صورت کے اندر انسان گمراہ ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے یہ بات بتائی گئی. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کا نتیجہ ہم نہیں نکال سکتے. اس کا نتیجہ نکالنے کے لیے ہم کو ضرورت پڑے گی حدیث رسول کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توضیح کی. اور ایسی آیتوں کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات فرمائی. آپ بھی ذہن میں رکھیے، اللہ کا چہرہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ عرش پہ مستوی ہے. تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب بھی ایسی باتیں تمہارے سامنے آئے تو تم کیا کرو؟ الاستواء معلوم، اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے یہ ہم کو معلوم ہے. کیسا معلوم ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا. اللہ کا ہاتھ ہے معلوم ہے، کیسا ہے؟ قرآن میں بولے اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ کا چہرہ ہے کیسا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. الاستواء معلوم والکیفیت مجہول، کیسا ہے نہیں معلوم، کیسا ہے نہیں معلوم، ہے بس اتنا معلوم، کیسا ہے نہیں معلوم. والکیفیت مجہول،
کہ اس کی کیفیت ہمارے کو معلوم نہیں ہے. والایمان بہ واجب، اس کے اوپر ایمان لانا واجب ہے. ارے ہمارے کو نہیں معلوم، ہم نہیں مانتے، کافر ہو جائیں گے. کیا کرنا؟ ایمان لانا ہے. اللہ نے فرمایا ہمارا ایمان ہے، کیسا ہے نہیں معلوم. والسؤال عنہ بدعہ، اس سلسلے میں سوال کرنا بدعت ہے، گمراہی ہے. اگر کوئی ایسی آیتوں کے پیچھے پڑے گا، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کے قرآن کے بارے میں شک ہوتا ہے، شبہ ہوتا ہے، یا وہ اللہ کے دین کو اندر سے ماننا نہیں چاہتے، وہ قرآن کی اس طرح کی آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں، اور پیچھے پڑھ کر نیت کیا ہوتی ہے؟ وَابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، وہ لوگوں میں فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی غلط سلط تشریحات معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ جو لوگ علم کا رسوخ رکھتے ہیں، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، جو لوگ علم کا رسوخ رکھتے ہیں، پختہ علم رکھتے ہیں، اللہ رسول کا علم رکھتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو کچھ ہم کو اللہ نے بتایا ہے وہ سچ ہے، ہم اس تمام کے تمام پر ایمان لاتے ہیں. اس کے بعد ایک دعا بھی بتلائی اللہ نے، اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد مت پھیر، ہدایت دینے کے بعد مت پھیر. اب دل کیسے پھرتے ہیں؟ باطل فرقوں کی چکر میں آ گئے دل پھر جاتا. تو اس لیے اللہ سے ہدایت کی دعا بھی کرنا ہے اور ہدایت پہ جمنے کی بھی دعا کرنا ہے. تو ایک چیز تو اس آیت کا ایک رخ یہ تھا کہ یہ لوگ حدیث رسول کو نہیں مانتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے آپ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی یہ بات ارشاد فرمائی تھی، ایک زمانہ آئے گا اور وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ لوگ نرم نرم بستروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور وہ لوگ اچھے کھاتے پیتے ہوں گے، اور وہ ان کے سامنے جب میری حدیثیں بیان کی جائیں گی تو وہ لوگ کہیں گے ہمارے لیے صرف اللہ کا قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے. ہم انہی چیزوں کو حلال سمجھیں گے جو اللہ نے حلال کیا ہے، ان چیزوں کو حرام سمجھیں گے جو قرآن کے اندر ہے، اس کے علاوہ ہمیں کسی تیسری چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ لوگ کہیں گے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور حضور نے یہ بھی فرمایا لوگوں یاد رکھو جتنا مجھے قرآن دیا گیا ہے اتنا ہی اور بھی مجھے ایک مقدار میں ایک حصہ دیا گیا. کیا مطلب اس کا؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے وحی مطلوع اور ایک ہے وحی غیر مطلوع. اس کو دوسرے الفاظ میں آپ سمجھیے کہ ایک ہے وحی جلی اور دوسرا ہے وحی خفی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کبھی کیا فرمایا، الفاظ بھی اللہ کے اور مفہوم و مطلب بھی اللہ کا، اس کو کہتے ہیں وحی مطلوع. اور ایک ہے وحی خفی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الفاظ رسول اللہ کے ہیں لیکن مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم حدیث کو اس لیے نہیں مانیں گے کہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 سال کے بعد جمع کرنا شروع کیا گیا ہے. آپ یاد رکھیے یہ سوائے جھوٹ کے کچھ بھی نہیں ہے. حدیثوں کے جمع کرنے کا کام یہ حضور کے زمانے ہی سے شروع ہو گیا تھا. صحابہ کرام لکھ لیا کرتے تھے. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ایک کتاب منگائی، ایک دفتر منگایا اور اس کو جلا دیا اور اس پہ فرمایا اس میں رسول اللہ کی 500 حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن میں اس کو اس لیے جلا رہا ہوں کہ تاکہ میرے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کے اندر کوئی کمی زیادتی نہ کر دے، کوئی اضافہ اور کم و بیش نہ کر دے جس کی وجہ سے میں گنہگار نہ ہو جاؤں. ہمیں اس سے بحث نہیں ہے جلایا کیوں، ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو بات بولی جا رہی ہے حضور کے زمانے میں صحابہ نہیں لکھتے تھے، بات غلط ہے. سرکار کے زمانے میں صحابہ لکھا کرتے تھے. زندہ مثال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہے. اسی طریقے سے یہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ حدیثیں جو آئی ہیں حضور کے 200 سال کے بعد آئی. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شیخ الحدیث سے اس زمانے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو انہوں نے لکھایا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال ہوا تھا سن 58 ہجری کے اندر ان کا وصال ہوا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں حمام ابن منبہ کو انہوں نے حدیثیں لکھائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی حدیثیں لکھائی، 150 سے زیادہ حدیثیں لکھائی تھی انہوں نے.
اور جتنے حدیثیں انہوں نے لکھائی ہیں اس کو صحیفہ صحیحہ کہا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد وہ جو ہے نا صحیفہ حمام ابن منبہ کے نام سے مشہور ہوا، اور یہ سلسلہ چلتا تھا، لوگ اس کو پڑھاتے تھے، لیکن امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی وغیرہ نے وہ صحیفہ حمام ابن منبہ کو پورا کا پورا اپنی کتاب کے اندر جمع کر لیا، اپنی حدیث کی کتابوں کے اندر داخل کر لیا، تو جس کی وجہ سے اس کی سن 800 چلر ہجری کے اندر جو ہے نا اس کی تدریس کا باضابطہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو اس کے بعد اللہ جزائے خیر دے ہمارے حیدرآباد کے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کو، انہوں نے جرمن اور شام کی لائبریری سے اس نسخے کو نکالا، صحیفہ حمام ابن منبہ کو 1954 کے اندر، 1954 ایک سال بھی نہیں ہوا، 100 سال بھی نہیں ہوا ابھی، انہوں نے نکالا اور نکال کر اس کو پورے محققانہ اس کی توضیح و تشریح کے ساتھ اور اردو ترجمے کے ساتھ 1956 کے اندر انہوں نے چھاپا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا سن 58 ہجری میں، اور انہوں نے لکھا تھا اس اپنی زندگی میں، تو آپ بتائیے 200 سال کے بعد کہاں لکھا گیا؟ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فوری بعد لکھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، لیکن لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کوئی نہ کوئی بات بول دیتے ہیں، عوام تحقیق کے بر اس کو سمجھ لیتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور قرآن کے بارے میں شک و شبہ پیدا کریں گے، ایسی صورت میں تم کیا کرو؟ قرآن کی تحقیق کرو۔ یہ نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو، یہ تمہارے لیے کافی۔ ایک چیز تو یہ تھی سکے کا ایک رخ۔ ان کے سکے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود واجب الاطاعت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو خود نہیں ماننا چاہیے، اس لیے کہ حضور جو آئے تھے صرف پیغام پہنچانے کے لیے آئے تھے، اور پیغام پہنچا دیے چلے گئے، حضور کا بس اتنا ہی کام تھا، حضور نے اتنا ہی کام کیا ہے، اور حضور کی اس سے بڑھ کر کوئی اور حیثیت نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آپ اس بات کو برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا اس بات کو برداشت کیا جا سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جو سرکار کے زمانے میں تھی آج بھی وہی حیثیت ہے، اور اسی حیثیت سے ہم حضور کو حضور مانیں گے، رسول کو رسول مانیں گے۔ ایک مرتبہ اللہ رسول بنا دیتا ہے تو وہ قیامت تک رسول باقی رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس زمانے میں بھی واجب تھی، ابھی بھی واجب ہے۔ اچھا وہ لوگ کیا کہتے ہیں آپ کو اطاعت کیوں واجب نہیں؟ وہ لوگ کہتے ہیں حضور کی اطاعت مرکز ملت کی حیثیت سے تھی، یعنی اسلامی نظام چلانے، مرکزی نظام چلانے کی حیثیت سے حضور کی اطاعت تھی، حاکم کی حیثیت سے حضور کی اطاعت کرنا تھا۔ اب حضور کا انتقال ہو گیا، اب حضور دنیا سے رخصت ہو گئے تو اطاعت بھی ختم ہو گئی، نعوذ باللہ۔ کتنی خطرناک بات! جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے حضور علیہ السلام قیامت تک اپنی اسی حیثیت اور اپنی اسی شان و شوکت کے ساتھ باقی ہیں، اور سرکار کی سنتوں کا اتباع اسی انداز سے کیا جائے گا جس طرح صحابہ نے رسول اللہ کے زمانے میں کیا تھا، اور صحابہ کے بعد تابعین نے کیا تھا، تبع تابعین نے کیا تھا، اور آج تک وہ سلسلہ جاری ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ ان لوگوں کا یہ بھی نظریہ ہے، آپ کو سن کے حیرت ہوگی۔ حضور کی دو جہتیں ہیں، ایک حضور کی حیثیت بشری ہے اور ایک حضور کی حیثیت نبوی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں ایک حیثیت نبوی ہے اور ایک حیثیت بشری ہے۔ حیثیت نبوی کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ جب تک قرآن نازل ہوتا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر اپنی طرف سے کچھ بھی داخل نہیں کرتے تھے، لہٰذا ان کی بات ماننا چاہیے تھا۔ قرآن کے نازل ہونے کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد حضور نے اپنی طرف سے جتنے فیصلے کیے ہیں نعوذ باللہ وہ اپنی طرف سے کیے ہیں، لہٰذا بشر ہونے کے اعتبار سے حضور نے فیصلے کیے ہیں، بشری تقاضے کے مطابق حضور نے فیصلے کیے ہیں، تو ان فیصلوں کے اندر بھول چوک اور اجتہادی غلطی کی گنجائش نعوذ باللہ ہو سکتی ہے، برداشت کریں گے؟ سرکار کے فیصلے میں کوئی کمی کجی ہو سکتی ہے؟ جبکہ انہی کا قرآن، یہ قرآن کو ماننے والے ہیں نا، اسی قرآن کے اندر کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اس کے بعد آگے ایک جگہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم آپس میں جھگڑا کرو
تو ایسی صورت کے اندر تم رسول کے پاس جاؤ، اللہ رسول کے پاس جاؤ، اللہ کے احکام کو دیکھو، رسول کے پاس جا کے اپنے فیصلوں کا حل کراؤ، اپنے مسئلوں کا حل کراؤ۔ جب قرآن خود کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آڑ میں قرآن کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کا نام لے کے یہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ اور آخر میں 2-3 باتیں میں آپ کو بتا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں، یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو مانتے ہیں، سرکار کے عمل کو نہیں مانتے۔ ان لوگوں کے پاس نمازیں بھی 5 نہیں ہیں، حج کی حیثیت ان کے پاس بین الاقوامی کانفرنس کی ہے، زکوٰۃ کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں یہ کوئی اتنا ضروری نہیں ہے، یہ لوگ قربانی کے بارے میں کہتے ہیں بین الاقوامی طور پر مال کو ضائع کرنے کے برابر ہے۔ اس طرح کے بہت سارے حولے شولے ان کے عقیدے ہیں، میں کیا بیان کروں آپ کے سامنے، میرا وقت ہوتا جا رہا ہے۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا یہ نظریہ ہے۔ اب آپ بتاؤ، سرکار کی حدیثوں کو اور خود ذات رسول کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، لوگوں کی عدالت میں تولا جائے گا کہ حضور کی حدیث کو مانا جائے یا نہ مانا جائے، حضور کی ذات کو مانا جائے یا نہ مانا جائے، کیا لوگوں کی عدالت میں اس کو تولا جائے گا؟ اگر کوئی امتی کہے ہاں حضور کی یہ بات ماننا ہے تو مانی جائے گی، اور کوئی نالائق امتی یہ کہے کہ یہ بات ہم نہیں مانتے، تو کیا حضور کی حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا، حضور کی بات کو ترک کر دیا جائے گا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فیصلہ یہ امت کرے گی؟ اگر قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیں، اور اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے اس سے پوچھ لیں، او نالائق، تو نے میرے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ میری حدیث حجت ہے یا نہیں، میری حدیث کے بارے میں تجھے شک ہوا، میری ذات کے بارے میں تجھے شک ہوا، تو اس وقت ہم کہاں جائیں گے؟ اور اس سے بڑھ کر ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ لوگ شفاعت رسول کے بھی منکر ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں حضور کو کوئی اختیار نہیں ہے سفارش کرنے کا، حضور کو کوئی اختیار نہیں ہے شفاعت کرنے کا، اور یہ لوگ اتنے بڑے مجرم ہیں کہ ان لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت امام بخاری کے بارے میں ایک پمفلٹ چھاٹا تمل ناڈو کے اندر، حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم نے اس کو لکھا ہے اپنی کتاب میں، انہوں نے لکھا کہ دنیا کے 2 بڑے ڈاکو، 2 بڑے چور، اس کا انہوں نے ہیڈنگ بنایا تھا، اور اس کے اندر حضرت ابو ہریرہ اور امام بخاری کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ان دونوں کی وجہ سے حدیثیں زیادہ ہم تک پہنچی ہے نا، اس لیے ان دونوں کا انہوں نے ذکر کیا اور کہا کہ امت کے 2 بڑے ڈاکو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو ہمیں پتا چلا کہ یہ حدیث ہے یا قرآن ہے۔ ایک بات سمجھ میں آ رہی؟ حضور نے بتایا تو پتا چلا نا کہ یہ قرآن ہے یا حدیث ہے، ورنہ ہم جاہل لوگوں کو کیا معلوم، ہمارے کو تو بس اتنا معلوم جو بھی ہے وہ ایک ہی زبان سے نکل رہا ہے، ہمارے کو تو بس اتنا ہی معلوم دونوں عربی ہے اور دونوں زبان رسالت سے نکل رہے ہیں۔ حضور نے کیا یہ انصاف دیکھیے اور حضور کی عدالت دیکھیے، سرکار فرما رہے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ میری حدیث ہے۔ اگر حضور صراحت نہ کرتے تو تم کیا کرتے؟ آج تک چپے لے کے پھرتے تھے، حدیث کیا ہے اور قرآن کیا ہے سمجھ نہیں سکتے تھے۔ لہٰذا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و احسان ہے ہمارے اوپر کہ حضور نے صراحت کے ساتھ فرمایا یہ میری حدیث ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور آخری بات یہ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف بحیثیت پیغام رساں نہیں بھیجا تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی کام حضور کے بھی ذمے دیے تھے۔ ان میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ آپ ان آیات کی تشریح کیجئے جو آپ کے اوپر نازل کی گئی ہیں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْكَ، جو آپ کی جانب نازل کی گئی ہیں آپ اس کی تشریح و توضیح کیجئے، ما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہمارے سامنے یہ صراحت کی ہیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن محفوظ ہے، حدیث محفوظ نہیں ہے، تو آپ یاد رکھیے قرآن کریم کی بھی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور حدیث جو ہے وہ بیان قرآن ہے۔ حدیث کیا ہے؟
بیان قرآن ہے تو قرآن کی بھی حفاظت اللہ نے فرمائی ہے, بیان قرآن کی بھی حفاظت اللہ نے فرمائی ہے. انا علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم انا علینا بیانہ. اللہ تعالیٰ نے بیان قرآن کی بھی حفاظت فرمائی ہے, اور یہ قرآن آج تک اسی انداز سے محفوظ ہے. حدیثیں بھی اسی انداز سے محفوظ ہیں, حدیثوں کے اندر کوئی جھول نہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی راوی راستے میں ٹھہر کے کھانا کھاتا تھا تو اور وہ حدیث بیان کرتا تھا تو حدیث قبول کرنے والے لوگ اس کی حدیث کو قبول نہیں کرتے تھے, اس لیے کہ انہیں راستے میں ٹھہر کے کھانے میں اس کے اندر احتیاط نہیں ہے, تو رسول اللہ کی حدیث بیان کرنے میں اس کے اندر کہاں تک احتیاط ہوگا. اتنا زیادہ احتیاط ان لوگوں نے برتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی. حضور کی حدیثیں محفوظ ہیں, قیامت تک محفوظ رہے گی. آخری بات, علماء یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو حکم لگایا جاتا ہے اس میں مشتق پر جو حکم لگاتے ہیں, یہ ایک عربی کا یہ گرامر کی ایک بات ہے, اس میں مشتق پر جو حکم لگاتے ہیں تو اس کا جو حکم آتا ہے مادہ اشتقاق کی وجہ سے وہ حکم آتا ہے. جیسے اکرم العالم, تم عالم کی عزت کرو. عالم کی عزت کرو کا مطلب کیا ہے؟ عالم کی عزت اس کے علم کی وجہ سے کرو, اس کی جو علت ہے وہ اصل وجہ ہے. تو تم رسول کی تعظیم کرو, رسول کی اطاعت کرو, مطلب کیا ہے؟ رسول کے رسول ہونے کی وجہ سے اطاعت کرو. اب وہ رسول اپنی زندگی میں بھی رسول تھے, اب بھی رسول ہیں, قیامت کی صبح تک رسول رہیں گے, تو ان کی اطاعت ہمارے اوپر ابھی بھی لازم ہے, قیامت تک لازم رہے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ. دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے. اگر آپ کو ہماری یہ خدمات پسند آ رہی ہے تو آپ ہمارے چینل سے خود بھی جڑیں اور دوسروں کو بھی جوڑیں, اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے دا میسیج میڈیا کے اس پیغام کو جہاں تک ہو سکے پہنچانے کی کوشش کریں. جزاک اللہ خیر.